بزرگوں کی حاضر جوابی، بزرگوں کی حاضر جوابی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کی حاضر جوابی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر زینت بخشو، آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں میں ایک انتہائی برگزیدہ شخصیت امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ آپ کا شمار تابعین کرام میں ہوتا ہے۔ آپ ائمہ اربعہ میں سے یعنی 4 اماموں میں بڑے امام ہیں۔ امام اعظم آپ کو کہا جاتا ہے، اور اگر یہ کہیں کہ دنیا میں غالب اکثریت حنفیوں کی ہے جو شریعت مطہرہ کے مسائل میں امام اعظم کی تحقیق کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، تو بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے امام اعظم کو کمال درجے کا علم عطا فرمایا، عقل بھی بہت اعلیٰ پائے کی عطا فرمائی۔ آپ کے بیان کردہ مسائل فقہیہ میں کئی ایک مسائل اس طرح کے ہیں جو آپ کے علم کے بحر بے کنار کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے بہت بڑا علم عطا فرمایا، عقل بھی کامل درجے کی عطا فرمائی۔ بعض صورتیں اس طرح کی آ جاتی کہ جن کا جواب عام علماء کے بس میں نہیں ہوتا تھا، وہ سر جوڑ کر بیٹھتے، آپس میں مشاورت وغیرہ کے سلسلے ہوتے، مسئلے کا حل نہ نکل پاتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری کا شرف پاتے، تو جس طرح ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، چٹکیوں میں مسئلے کو حل کرنا، تو یہ چٹکیوں میں شاید دوسری چٹکی بھی نہیں آتی ہوگی، یکدم مسئلے کا حل، پلک جھپکتے ہی مسئلے کا حل اور اس کا جواب بارگاہ امام اعظم سے مل جایا کرتا تھا۔ محمد بن حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر میں چور داخل ہوئے۔ چوروں نے گھر کا جب سارا سامان میرا سمیٹ لیا اور گھر سے نکلنے لگے تو صاحب خانہ کو انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ کہو کہ اگر میں تمہارے بارے میں کسی کو بتاؤں، ظاہر پہچان لیا ہوگا کہ میرے گھر میں یہ چوری کرنے کے لیے آنے والے کون ہیں، اگر میں تم لوگوں کے بارے میں کسی کو بتاؤں کہ انہوں نے میرے گھر میں چوری کی تو تم میرے سامنے یہ قسم کھاؤ کہ میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب اس آدمی نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں کسی کو تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گا، اگر میں نے کسی کو بتایا میری بیوی کو 3 طلاق۔ چور سامان لے کر چلے گئے۔ اگلا دن آیا، یہ بندہ بازار میں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کے اپنے گھر کا مال چور وہاں مارکیٹ سجا کے دکان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے گھر کا سرمایہ بیچ رہے ہیں۔ اب اس کے گھر کا سامان اس کی نظروں کے سامنے بک رہا ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کسی کو یہ کہہ سکے یہ سامان میرا ہے، یہ چور میرے گھر سے رات کو سامان چوری کر کے لے کر آئے۔ بہرحال کسی نے ان کو یہ کہا کہ تم امام اعظم کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے جا کر اپنا مسئلہ بیان کرو، بارگاہ امام سے کوئی نہ کوئی حل اس کا ضرور ملے گا۔ بڑی امید لیے
دل میں بڑی حسرت لیے امام اعظم کے دروازے پر پہنچا. امام اعظم کے سامنے جا کر اپنا مدعا بیان کیا کہ یوں ہوا اور چوروں نے مجھ سے یوں اس انداز میں قسم لی. آپ ارشاد فرمانے لگے کوئی مشکل نہیں ہے، تم جاؤ اور اپنی مسجد کے امام کو لے آؤ، اپنے محلے کے کچھ مقتدر افراد ان کو لے آؤ، ایسے افراد کہ جو فیصلے کو نافذ کرانے کی قوت رکھتے ہیں. وہ گیا، امام صاحب کی منت سماجت کی، اہل محلہ کے سامنے گیا، درخواستیں پیش کی، ان کو جمع کر کے لے آیا. امام اعظم ارشاد فرمانے لگے بازار میں اس وقت جتنے بھی دکاندار سودا بیچ رہے ہیں ان سب کو ایک گھر میں داخل کرو. جب یہ سارے ایک گھر میں جمع ہو جائیں تو اب ان میں سے ایک ایک کو وہاں سے نکالتے چلے جاؤ اور اس سے پوچھتے چلے جاؤ یہ تمہارا چور ہے، اس نے تمہارے گھر میں داخل ہو کر چوری کی تھی. جو چور نہیں ہے اس کا وہ انکار کرتا چلا جائے، نہیں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. اور جس نے چوری کی ہے نا، جب وہ سامنے آئے اور وہ نکلنے لگے تو یہ ہاں میں جواب دینے کے بجائے چپ کر جائے، یہ خاموش رہے گا. اس کی خاموشی سے تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہاں یہی وہ بندہ ہے جس نے چوری کی ہے. اس نے بتایا بھی نہیں، یہ چپ رہا، خاموش رہا اور چور بھی پکڑا جائے گا. امام اعظم کے بیان کردہ اسی طریقے کو اپنایا گیا، تاجروں کو اور دکانداروں کو ایک گھر میں داخل کرایا گیا اور بعد میں ایک ایک کر کے وہاں سے نکالا گیا. اس کو دروازے پر کھڑا کر کے پوچھنے پچھانے کا سلسلہ ہوا. جب سوال شروع ہوئے تو یہ ہر ایک کا نفی میں جواب دیتا جاتا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. جن پہ آ کر چپ ہوا لوگوں نے پکڑ لیا، مال بھی برآمد ہو گیا. اس کا جو قسم کا سلسلہ تھا اس سے بھی اس کی خلاصی ہو گئی. اللہ تعالی جل جلالہ نے امام اعظم کی برکت سے اس بندے کے گئے ہوئے مال کو بھی واپس کروا دیا اور جو چور تھے وہ بھی پکڑے گئے. اللہ تعالی جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہم سب پر بھی لطف و کرم کی بارشیں ہوں. امام اعظم آپ کے بچپن کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کم سنی کا عالم، ننھی سی عمر، تابعی بزرگ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوفہ میں تشریف فرما ہوئے. جب لوگوں کو پتا چلا تو ہر طرف سے لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کی طرف متوجہ ہوا. حلقہ لگا ہوا ہے. حضرت قتادہ نے کچھ دیر گفتگو فرمائی، اس کے بعد سوال جواب کی نشست کا آغاز ہوا. آپ ارشاد فرمانے لگے جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کسی طرف سے سوال ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو چیونٹی والا واقعہ ہے آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ وہ چیونٹی جس نے دیگر چیونٹیوں کو یہ کہا تھا کہ ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی سے اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. حضور یہ بتائیے کہ وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ تھی، میل تھی یا فیمیل تھی، مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ جب سوال کیا گیا حضرت قتادہ آپ سوچنے لگے اور کافی دیر غور و فکر کے بعد ارشاد فرمانے لگے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. امام اعظم ننھی سی عمر ہے، کم سنی کا عالم ہے، فرماتے میں بتاؤں؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں بیٹے تم بتاؤ. امام اعظم آپ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمان لگے کہ وہ چونٹی جو ہے نا وہ فیمیل تھی، مادہ تھی. حضرت قتادہ کہتے ہیں بیٹے تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ مادہ تھی، وہ فیمیل تھی؟ آپ ارشاد فرمان لگے قرآن پاک کی آیت کریمہ پہ غور کیا تو آیت قرآنی سے مجھے پتا چل گیا کہ وہ چونٹی وہ فیمیل تھی. آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ امام اعظم کہتے ہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے جب اس چونٹی کا تذکرہ کیا تو ارشاد ہوا قالت نملۃ. اگر یہ میل ہوتا، مذکر یا نر ہوتا تو قالا نمل فرمایا جاتا، یا قالت نملۃ فرمایا گیا. نملۃ میں جو تا ہے نا یہ تا تانیث کی ہے، فیمیل کی علامت. حضرت قتادہ بڑے خوش ہوئے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ شفقت و محبت کا اظہار فرمایا. ننھی سی عمر میں اللہ تعالی جل جلالہ نے کمال درجے کی عقل عطا فرمائی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت میں کئی ایک واقعات اس طرح کے بیان کیے گئے کہ جن مواقع پر آپ نے برجستہ جوابات عطا فرمائے، بر موقع بر محل جواب عطا فرمائے
اور ایسے جواب عطا فرمایا جو شافی و کافی و وافی تھے، مکمل تفصیل کے ساتھ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، سوال کی تمام تر جہتوں کا احاطہ کرنے والا۔ ایک سوال اس طرح کا تھا، سوال بھی اشارے میں تھا، جواب بھی اشارے میں تھا۔ حیا کے تعلق سے ایک چیز تھی، ایک خاتون آئی، اس نے آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک سیب رکھا۔ یہ سیب آدھا سرخ تھا، آدھا زرد تھا۔ یہ سیب آ کر رکھا اور چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اشارے میں سوال تھا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سیب دیکھا سمجھ گئے، آپ نے سیب کو کھولا، کھول کر دو ٹکڑے کیے، وہ عورت جواب بھی سمجھ گئی، وہ سیب اٹھا کر چلی گئی۔ میرے ناظرین میں سے ہو سکتا ہے کئی اس طرح کے ہوں کہ جو سوال جواب کو سمجھ بھی چکے ہوں، سوال کیا تھا جواب کیا تھا۔ یہ عورت کے ایام مخصوصہ کے تعلق سے کچھ سوال کیا گیا تھا کہ بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ سرخ رنگ کا خون آتا ہے، بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے زرد رنگ کا خون آتا ہے، تو کیا ان میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہی شمار ہوں گے؟ امام اعظم نے سیب توڑا، دونوں اندر والے حصے سیب کے سفید ہوتے ہیں، بیرونی حصہ جیسا بھی ہو، تو آپ نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ یہ دونوں ہی جب تک اختتام کی طرف نہ جائیں یہ حیض ہی شمار ہوں گے۔ اشارے میں سوال ہو رہا ہے، اشارے میں جواب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اتنا کرم فرمایا، اتنا فضل فرمایا اور اس قدر احسان فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر۔ آپ کی مبارک سیرت میں کئی ایک پہلو اس طرح کے ہیں کہ جن کو مزید بیان کیا جا سکتا ہے۔ حصول برکت کے لیے ہمارے پروگرام کا وقت بھی بہت مختصر ہے، اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ الخیرات الحسان میں ہے ایک شخص جو امام اعظم کو ناپسند جانتا تھا، آپ کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتا تھا۔ ایک دفعہ ایک سوال لے کر آپ کے پاس آیا اور آ کر اس نے وہ سوال امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ سوال جو نا ایک طویل سوال تھا جس کے 8 جز تھے۔ کہنے لگا آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو نہ تو جنت کی امید رکھتا ہے نہ ہی جہنم سے ڈرتا ہے؟ غور کرتے چلے جائیے گا کہ یہ سوال کس نوعیت کا ہے۔ بعض اوقات ہمارے سامنے بھی کوئی اس طرح کی بات ہو نا تو ہم ظاہری پہلو کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے ہیں۔ کہنے لگا جو بندہ جنت کی امید نہ رکھے، جہنم کا ڈر اس کے دل میں نہ ہو، مردار کھاتا ہو، نماز بغیر رکوع اور سجدے کے پڑھتا ہو، بلا دیکھے گواہی دے دیتا ہو، حق سے دشمنی رکھتا ہو، فتنے کو پسند کرتا ہو، رحمت سے بھاگتا ہو، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہو، آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی نا، آپ ایک ایک پر غور کرتے چلے جائیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات کو بندہ ہمارے سامنے لا کر رکھے تو شاید ہمارا جواب فوراً نفی کی طرف جائے اور ہم منفی اور نیگیٹو سوچنے کی طرف بڑھ جائیں۔ جنت کی امید نہیں رکھتا، جہنم کا ڈر نہیں رکھتا، بغیر رکوع اور سجدے والی نماز ادا کرتا ہے، بن دیکھے گواہی دے دیتا ہے، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، رحمت سے بھاگتا ہے، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ لیکن جہاں آیا تھا نا، یہ وہ عظیم بارگاہ تھی کہ جن کو اللہ تعالی جل جلالہ نے علم بھی کمال درجے کا عطا فرمایا، عقل اور سوچ بھی کمال درجے کی عطا فرمائی۔ امام اعظم ارشاد فرمانے لگے تو اس بندے کو جانتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جانتا نہیں ہوں، لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس صفات کے حامل شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم ارشاد فرمانے لگے میرے نزدیک ایسے بندے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور یہ بندہ جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو یہ صفات کفر والی صفات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، متقی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے درجے پر فائز ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے اچھی چیز تو ہے ہی کوئی نہیں۔ امام اعظم کے مصاحبین جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی پوچھنے لگے کہ حضور کچھ رہنمائی تو فرمائیے، یہ بات بہت پیچیدہ ہو گئی، یہ جتنی چیزیں اس بندے نے بیان کی ہیں ان میں سے اچھی صفت کوئی بھی نظر نہیں آتی، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہوگا۔ امام اعظم ارشاد فرمان لگے
ذرا اسی ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں غور کرتے چلے جاؤ۔ اس نے کہا وہ بندہ جنت کی امید نہیں رکھتا، جہنم کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ بندہ جنت کی نہیں، مالک جنت کی، خالق جنت کی تمنا کرتا ہے۔ وہ تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، وہ جنت کی نعمتوں کی لالچ میں رب کی بندگی بجا نہیں لاتا، اس کی توجہ تو رب کی ذات کی طرف، جہنم سے ڈر کر وہ عبادت کی طرف نہیں آتا، وہ تو جہنم کے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ پہلی دو باتوں کا جواب ہوا۔ اس کے بعد اس نے بات کی تھی وہ مردار کھاتا ہے، تو آپ فرمانے لگے مردار سے مراد مچھلی ہے۔ مچھلی تو بغیر ذبح کے کھائی جاتی ہے نا، اور مچھلی جس وقت ہم اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں وہ مری ہوئی ہوتی ہے، تو مردار کھانے سے مراد مچھلی کھانا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بغیر رکوع اور سجدے والی نماز پڑھتا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو حدیث شریف میں فرمایا گیا نا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق نماز جنازہ ادا کرنا ہے۔ یہ بکثرت نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، نماز جنازہ میں رکوع بھی نہیں ہے، نماز جنازہ میں سجدہ بھی نہیں ہے، تو یہ بغیر رکوع اور سجدے والی نماز ادا کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ جنازے میں بہت رغبت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائی گئی بن دیکھے گواہی دیتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، بن دیکھے مانتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، بن دیکھے دیتا ہے۔ قیامت کی حقانیت کا دل و جان سے معترف ہے، بن دیکھے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ انبیاء سابقین کی، کتب سماویہ کی تصدیق کرتا ہے، آسمانی کتابوں کی، پہلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ بھی بن دیکھے کرتا ہے۔ تو بن دیکھے گواہی سے مراد یہ ہے۔ پھر اگلی بات کا آپ نے ذکر فرمایا حق سے دشمنی رکھتا ہے، تو حق سے دشمنی سے مراد کیا ہے؟ الموت حق، موت حق ہے، یقینی ہے، آ کر ہی رہے گی، لیکن یہ بندہ موت کو پسند نہیں کرتا، موت کو ناپسند کرتا ہے۔ موت اگر جلدی نہیں آتی اور مجھے زندگی مل جاتی ہے، لمبی زندگی ملے گی، زیادہ رب کی بندگی بجا لا سکوں گا، تو حق کو ناپسند کرنے سے مراد موت کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر اگلی بات اس نے ذکر کی یہ بندہ فتنے کو پسند کرتا ہے، تو فتنے سے مراد ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہونا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، پھڈا اور فساد نہیں ہے، دستوں گریبان ہو جانا، گالی اور گولی کی زبان کو اختیار کرنا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، تو یہ فتنہ اس سے مراد ہے مال اور اولاد۔ یہ بندہ مال سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، تو کون ایسا ہوگا جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرے گا؟ کون ایسا ہوگا جو اپنے مال سے محبت نہیں کرے گا؟ یہ بھی اپنے مال اور اولاد سے محبت کرتا ہے۔ پھر اگلی بات اس نے ذکر فرمائی رحمت سے بھاگتا ہے۔ بارش ہے نا، یہ رحمت الہی ہے، یہ برکت والا پانی رحمت ہے۔ بارش ہوتی ہے تو یہ بارش میں نہانے کے بجائے بارش سے پیچھا چھڑاتا ہے، بارش سے بچنے کے لیے کسی سایہ دار جگہ پہ، درخت کے نیچے، کسی چھت کے نیچے، کسی سائبان کے نیچے چلا جاتا ہے، تو رحمت سے بھاگنے سے مراد بارش سے کنارہ کشی کرنا ہے۔ پھر اگلی بات ذکر کی گئی یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، تو اس تصدیق سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہودی بھی سچے ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں، بلکہ اس تصدیق سے مراد یہ ہے یہودی یہ بھی کسی چیز پر نہیں ہے، نصارہ یہ بھی کسی چیز پر نہیں ہے، حقانیت صرف اور صرف دین محمدی ہے۔ پچھلے ادیان کا وقت پورا ہو چکا، جب پچھلا دین منسوخ ہو گیا اس کی طرف کیوں جاتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء بنا کر بھیجا، تو اس طرف رخ کیوں کرتے ہو؟ تو یہاں جو مراد ہے کہ نہ وہ سچے ہیں نہ یہ سچے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا آدمی جو ان صفات کا حامل ہو وہ تو اللہ کا پیارا ہوا کرتا ہے، اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے، اللہ کی رضا کی دولت پانے والوں میں ہوتا ہے۔ اس آدمی نے جب یہ جواب سنا بڑی محبت کے ساتھ آگے بڑھا، امام اعظم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ سچ ہیں۔ وہ بندہ آیا تھا امام اعظم کو پھنسانے کے لیے، ان کو سوال میں الجھانے کے لیے، جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے عقل کامل عطا کی ہو، عقل راسخ عطا کی ہو، ایسا آدمی اس طرح کی چکر بازیوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، اگر یہ کہا جائے
کہ امام اعظم ابو حنیفہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، تو یقیناً بے جا نہیں ہوگا۔ رب کریم نے آپ کو بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا، اور ایسے ایسے مواقع بھی آئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے جب سوال آتا ہے، بڑے بڑے علماء اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں امام اعظم کیا جواب دیں گے۔ ایک موقع ایسا آیا، ایک آدمی نے پوچھا کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں اپنی بیوی سے اس وقت تک گفتگو نہیں کروں گا جب تک یہ مجھ سے گفتگو نہ کرے۔ اب بیوی سامنے موجود ہوگی، اور بیوی کے سامنے اس نے یہ بات کی ہوگی، میں تجھ سے تب تک کلام نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے گفتگو نہ کرے۔ اس پر قسم کھا لی۔ جب اس نے یہ بات ذکر کی نا، تو وہ عورت بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں تجھ سے اس وقت تک گفتگو نہیں کروں گی جب تک تو مجھ سے گفتگو نہ کرے۔ مختلف علماء کے پاس مسئلہ گیا، صورتحال پیچیدہ تھی، اس نے بھی قسم کھا لی، اس نے بھی قسم کھا لی، اب دونوں میں سے کسی ایک کو قسم توڑنی پڑے گی۔ مختلف علماء نے اس طرح کے جوابات دیے۔ چلتے چلتے یہ بات پہنچی امام اعظم کے پاس۔ آپ اس مرد کو یہ بات ارشاد فرمانے لگے، جاؤ اور بے دھڑک ہو کر اپنی بیوی سے کلام کرو، تم کلام کرو گے وہ بھی تم سے کلام کر لے گی، نہ تمہاری قسم ٹوٹے گی نہ اس کی قسم ٹوٹے گی۔ آپ کے اس جواب کا علم ہوا حضرت سفیان ثوری کو، بہت بڑا نام ہے اور علمی اعتبار سے بڑی قداور شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کو جب یہ اطلاع ملی، آپ جلال والی کیفیت میں آئے اور امام اعظم سے آ کر ارشاد فرمانے لگے، یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ مسئلہ جو تم نے بیان کیا یہ مسئلہ تو درست نہیں ہے۔ امام اعظم ارشاد فرمانے لگے، کیسے؟ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ آپ بھی بتاؤ کہ یہ کس طرح تم نے یہ جواب دیا کہ مرد جائے اور بے دھڑک ہو کر اپنی بیوی سے کلام کرے؟ امام اعظم ارشاد فرمانے لگے، مرد نے یہ کہا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو اب عورت نے آگے بڑھ کے مرد ہی سے بات کی کہ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گے میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ مرد نے کیا کہا تھا؟ میں قسم کھاتا ہوں جب تک تم گفتگو نہیں کرو گی میں بھی گفتگو نہیں کروں گا۔ تو عورت نے جواب میں مرد سے گفتگو تو کر لی۔ جب عورت نے گفتگو کر لی، مرد کی قسم پوری ہو گئی۔ اب مرد بے دھڑک ہو کر گفتگو کرے۔ جب مرد گفتگو کرے گا اس کے بعد عورت گفتگو کرے گی، نہ اس کی قسم ٹوٹے گی نہ اس کی قسم ٹوٹے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرتوں کی ایک عظیم نشانی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندیاں نصیب فرمائے۔ رب کریم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فہم و فراست میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ رب کریم ان کے صدقے استقامت علی الدین نصیب فرمائے۔ ایک بالکل مختصر سا اور سوال اور جواب آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کے اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ آپ سے سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں جس کی بیوی کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، اب وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تم اسے پیو تو تمہیں طلاق، بہاؤ تو تمہیں طلاق، اور کسی اور کو دے دو تو تمہیں طلاق۔ امام اعظم سے پوچھا گیا ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیوی پیالہ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑی ہے، پلاتی ہے تو طلاق ہوتی ہے، پیتی ہے تو طلاق ہوتی ہے، دیتی ہے تو طلاق ہوتی ہے، بہاتی ہے تو طلاق ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ایک کپڑا لو، وہ کپڑا اس پیالے میں ڈال دو، کپڑا پانی جذب کر لے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب پانی ختم ہو جائے گا تو پینا پلانا بہانا دینا لینا یہ سارے کے سارے چکر ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی ان پر مزید رحمتیں ہوں، ان کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے ان عظیم بندوں کا واسطہ ہم سب کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں کی حاضر جوابی، بزرگوں کی حاضر جوابی۔